الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. ہمارے 9 مجالس کے سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے. سلسلے کا عنوان انسانی ترقی میں دین کا کردار. گزشتہ 8 مجالس میں سورہ انسان جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے اس کی ابتدائی 3 آیتوں کو عنوان بنا کر گفتگو کو آگے بڑھایا گیا تھا. 8 مجالس کا خلاصہ اس بات پر ہوا کہ انسان کی گرچہ ابتدا ایک معمولی سے نطفے سے ہوتی ہے کہ جو ذکر کیے جانے کے قابل بھی نہیں ہے، جس میں کوئی خاص خوبی نظر نہیں آتی، لیکن کیونکہ انسان کو آزمانے کے لیے خلافت الہی دے کر دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، اس لیے اور کیونکہ اسے سمیع اور بصیر بنایا جا رہا ہے کہ وہ آزمائش میں پورا اتر سکے، اس حرکت کو کہ جو ابتدا ضعیف ہے لیکن جس کی انتہا خود خدا ہے. انسان کی ابتدا ایک معمولی نطفہ ہے، لیکن انسان کی حرکت جو ہوتی ہے وہ معمولی سے نطفے سے لے کر اس کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے. کیوں؟ کہ اس کے پاس آنکھیں ہیں، کان ہے اور عقل ہے. تو جب انسان کے پاس یہ چیزیں اسے مل جاتی ہیں تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ سب جو مجھے دیا گیا ہے اس کا سبب فقط اور فقط آزمائش ہے. اگر آزمائش کی بات نہ ہوتی تو وہ ہم کو اس طریقے کا نہ بناتا، ہم کو تمام خلقت سے الگ نہیں بناتا، ہمارے لیے یہ پوری کائنات فراہم نہیں کرتا. سب چیزیں انسان کے لیے اور اللہ کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا، انتخاب کیا اور کہا کہ پوری کائنات میں جو کچھ چیزیں ہیں تمہارے لیے. انسان کون کون سی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا. یہ سب کا سب اس عنوان کے ساتھ اگر ہوتا ہے کہ ہم کو آزمایا جا رہا ہے تو انسان کا راستہ صحیح ہوگا. دوسری مجلس میں ہم نے اسی بات کی طرف توجہ دلوائی کہ انسان کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ وہ آزمائش کی حالت میں کنٹینیوسلی اس کو آزمایا جا رہا ہے، جیسے ایک بچہ ایگزامینیشن ہال میں ہو، تو اگر وہ احساس انسان کے ذہن میں باقی رہتا ہے تو وہ اس حرکت کو کہ جو اللہ شروع کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی طرف انسان تیزی سے آگے بڑھے، کامیابی کی طرف تیزی سے آگے بڑھے، وہ حرکت میں وہ کامیاب ہوگا. اگر اس کو غفلت ہو جائے گی کہ میں یہاں پر آیا ہوں تاکہ میں اپنے بدنی لذات کو حاصل کروں، جیسے ہی یہ خیال آئے گا اللہ شیطان کو اس پر غلبہ دے دے گا، اور شیطان بہت ہی برا ساتھی ہے. انسان اگر غور کرے تو اس کا بدن ہلکے ہلکے زوال کی تیسری مجلس ہلکے ہلکے زوال کی طرف جاتا ہے لگ بھگ 18 سے 20 سال کے بعد، اور اسی وقت اس کی عقلی توانائی بڑھتی جاتی ہے 50 60 70 حتی 90 سال تک بھی اس کی دماغی توانائی بلکہ اس سے زیادہ بھی باقی رہ سکتی ہے. یہ خود ایک نشانی ہے کہ انسان کو اس چیز
چیز کے لیے بنایا ہے کہ جو باقی رہنے والی ہے, زیادہ مدت فائدہ پہنچانے والی ہے, اس چیز کے لیے نہیں بنایا کہ جو معمولی ہے. چوتھی اور پانچویں مجلسوں میں ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ انسان کی حرکت شروع ہوتی ہے اس کے یہ احساس کرنے سے کہ مجھے میرے اطراف بہت سی اچھائیاں ہیں, میرے اطراف مجھ میں بہت سی اچھائیاں ہیں, میں کھا لیتا ہوں ہضم ہو جاتا ہے, میں دیکھ سکتا ہوں میری آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں مگر پوری کائنات اس میں سمائی جاتی ہے, ہر چھوٹی بڑی چیز ایسا لگتا ہے کہ مجھے فائدہ کرنے کے لیے بنی ہے. اب جب یہ دیکھنے لگتا ہے, احساس ہوتا ہے یہ اتنی اچھائیاں میرے لیے کیوں فراہم ہیں. انسان کو طاقت کے لیے غذا چاہیے, غذا کڑوی بھی ہو سکتی تھی, اس میں اتنے لذات کیوں ہیں, مٹھاس کو چکھنے کے الگ الگ, کڑواہٹ کو احساس کرنے کے, کھار کو کھٹاس کو اندازہ کرنے کے, ایک زبان ہے, یہ پوری چیزیں اس میں ہیں. تو یہ مٹھاس ہم کو کیوں اور کہاں سے آئی, یہ کڑوی چیز کیسے ہم احساس کرتے ہیں کہ کڑوی ہے, اور عموماً اس کی کڑواہٹ یا برائی کی طرف ہے یا دوا کے عنوان سے ہے. اگر ہم کو اللہ کھانے والی غذا کڑوی بنا دیتا تو کھانا تو پڑتا, لیکن کس مشکل سے کھانا پڑتا, لذت نہیں ہوتی کھانا, وبال جان ہو جاتا, کھانا ہے بس کھاؤ. یہ جب سب اچھائیوں کو دیکھ رہا ہے کہ میرے لیے یہ باریک باریک چیزیں کیوں بنی ہیں, یہ مزہ لینے والی بات کیوں ہے, تب احساس کرتا ہے کہ اس اچھائی کے مرکز کو تلاش کرو, کیونکہ اس کو اتفاق نظر نہیں آتا, اس کو چانس پر محمول نہیں کرتا, چانس پر بیس نہیں کرتا. تو جب چانس کی بات سے نکلتا ہے تو اچھائی کے سورس کی کھوج کی طرف نکل جاتا ہے. یہ اچھائی کی کھوج کی طرف نکل جانا اس کا پہلا قدم ہے اللہ کی طرف. یہ فطرت انسان ہے. آج جیسی دنیا میں بھی اللہ کے ماننے والے بڑی تعداد میں زیادہ ہیں ان کے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے. نام کچھ بھی لیں, نام گاڈ کہیں, ایشور کہیں, کچھ زبانوں میں جو بالکل ایسے قومیں ہیں کہ جو ابھی انسانی تمدن سے بالکل قریب نہیں ہوئی ہیں, ان کے پاس خدا کا وہ لوگ جو نام دیتے ہیں وہ جسے حاجت محسوس نہیں ہوتی. ان کے پاس ان کی زبان میں خدا کو وہ شخص, وہ وجود جس کو حاجت محسوس نہیں ہوتی, یعنی جو غذا کا محتاج نہیں ہے. حتیٰ پریمیٹیو لوگوں میں, ٹرائبز میں, ابورجنیز میں یہ باتیں ظاہر ہوئی ہیں جو آج کے دور میں ریکارڈ کی گئی ہیں. پہلی مرتبہ اس کو انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز میں 1980s میں لکھا گیا, جبکہ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن جو 1950 میں لکھی گئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ پریمیٹیو لوگوں کے پاس کوئی تصور خدا ہی نہیں ہوتا. جیسے جیسے تمدن ترقی کرتا ہے خدا کا تصور انسان کے ذہن میں آتا ہے. بات کا 30 سال کے بعد انہوں نے اپنے پریفیس میں فارورڈ میں لکھ دیا, فارورڈ میں, کہ انسان کے پاس وہ حالت میں جو وہ پریمیٹیو ترین حالت ہے, ابھی تھوڑا سا شعور ہے, ہنٹر گیدررز ہیں اگر انگریزی میں کہوں, کسان بھی نہیں بنے. یعنی 10,000 سال پہلے جو آپ ہم تھے وہ آج ویسے ہی ہیں. ان کے پاس بھی تصور خدا جو ہم جیسا نہیں ہے, لیسا کمثلہ شیء جو قرآن کہتا ہے, وہ قوموں میں ہے کہ جو 10,000 سال پیچھے ہیں ان سے. تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اچھائی کی تلاش صحراؤں میں اور جنگل میں رہنے والے وہ تک بھی اس حقیقت تک پہنچ گئے جس کو ان کو لفظ نہیں ملا, تو اس لفظ کے ساتھ یاد کیے, کمپاؤنڈ ورڈ بنایا, حاجت نہیں, غذا کی حاجت نہیں. تو یہ حرکت جب انسان کی شروع ہوتی ہے, خدا کہتا ہے کہ میں 5ویں 6ٹھی مجلس کہ میں اپنی طرف بلا لیتا ہوں وہ ان لوگوں کو جو میری طرف متوجہ ہوتے ہیں, جو میری طرف اچھائی ڈھونڈ کے آتے ہیں. جیسے موسیٰ کو نار نظر آئی, آگ نظر آئی کہ آگ لینے کو جائیں, پیغمبر ہی مل جائے, معمولی آگ لینے گئے تھے, وہاں سے اللہ سے وہاں پر گفتگو ہو گئی. تو انسان بھی جب اپنی اندر یہ محسوس کرتا ہے اپنی فطرت میں کہ یہ اچھائی کا کوئی سورس ہے, وہ یہ اچھائی کے پیچھے تیزی سے روانہ ہوتا ہے, ایک کے بعد ایک مرحلہ آتا جاتا ہے, وہ ہدایت پاتا جاتا ہے.
یہ ہدایت کے بعد اس کی حرکت اب بلندیوں کی طرف شروع ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ رہا کہ انسان کی اچھائی کی طرف جانے کے بعد اب پیغمبروں کا سلسلہ، ائمہ کی زندگی، انسان کو جو ابتدائی خدا کو پہچان چکا ہے اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ وہ کہ جو خدا کو پہچان لیا ہے، جو انسان، جو قوم خدا کو پہچانتی ہے، دیکھتی ہے کہ اپنے پاس بہت سی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو اب اس راستے کو، اللہ کو پہچاننے کے بعد عبادت کیسے کی جائے، اللہ کو پہچاننے کے بعد قانون کیسے ہوں، اللہ کو پہچاننے کے بعد جھگڑوں کا سولوشن کیسے ملے، اللہ کو پہچاننے کے بعد ماں باپ سے کیسے رہا جائے، یہ پوری چیزیں، غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے، یہ باریک باریک چیزیں، یہ سب چیزوں کو کیسے اور کہاں سے پائے گا۔ اور اگر کوئی ایک بات بولتا ہے تو کوئی دوسری بات، کسی کے پاس پراپرٹی ہو تو اس کو کیسے مرنے کے بعد تقسیم کرے گا، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو یا زخمی کر دیا ہو تو اس کو کیا سزا ملے گی، یہ پوری وہ باتیں ہیں کہ 10 آدمیوں سے پوچھیے 10 الگ الگ باتیں بولیں گے۔ اس لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ یہاں سے انسانوں کو بلند کیا جائے۔ وہ اس طور مکارم الاخلاق، مجھ کو مبعوث کیا گیا ہے، رسول کی حدیث ہے، تاکہ میں اچھے خصلتوں کو، نوبل کوالٹیز کو اپنی انتہا تک پہنچاؤں۔ جہاں پر مختلف عادتوں پر کنٹرول، مختلف چیزوں کو حرام کیا گیا، جیسے کہ جوے کو، جیسے کہ شراب کو، جیسے کہ زنا کو، یہ حرمتیں آ کر انسان کا راستہ معین کرنے لگی، یہ مشعل راہ بن گئی انسان کے لیے کہ وہ حرکت کرے اللہ کے راستے پر تیزی کے ساتھ۔ اور جب تیزی کے ساتھ حرکت شروع ہوئی تو انسان کا ذہن کھلتا گیا، انسان کا ذہن کھلتا گیا، وہ ایک کے بعد ایک نئی ایجاد کرنے لگا، ایک کے بعد ایک نئی ایجاد کرنے لگا۔ پہلے تو اس کو اپنے اطراف کے سیاروں کی حرکت کا اندازہ ہوا، ایکلپس کو انڈرسٹینڈ کرنے لگا، ٹائم ڈیفائن کرنے لگا، بڑی چیزوں کو پہلے سمجھا، سورج گرہن کب ہوگا، چاند گرہن کب ہوگا، یہ انسان ہزاروں سال پہلے اس کا اندازہ لگا لیا۔ کیوں کہ فلک کی حرکت کو سمجھتا، اس سے اپنے راستے بنا لیا، چاہے وہ زمین پہ ہو یا سمندروں میں۔ یہ انسان جیسے جیسے آگے بڑھنے لگا، اس میں 2 قسم کے لوگ آئے، یہ ترقی کو اپنی طرف جوڑنے والے اور یہ ترقی کو اللہ سے جوڑنے والے۔ جو پیغمبر ہوتے تھے وہ یہ پوری ترقی کا راز اللہ کی رحمت میں دیکھتے تھے اور بار بار عبادت کی حالت میں آ جاتے تھے، تو کبھی سجدے میں، تو کبھی رکوع میں، بار بار اللہ کی طرف پلٹتے تھے، بار بار اللہ کی طرف دیکھتے تھے۔ اور وہ لوگ جن کو یہ غرور ہو گیا، ان کے پاس اور اکڑ کے اور دوسروں پر اس طاقت سے غلبہ کر ظلم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان کے پاس اللہ کے اقرار کے نہیں ہونے کے نتیجے میں ان کے پاس کوئی بھی وہ راستہ نہیں تھا کہ جو ان کو قانون بتا سکے، جو ان کو قانون دے سکے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ عنوان کی طرف آپ کو متوجہ کرا رہا ہوں، عنوان تھا انسانی ترقی میں دین کا کردار۔ یہ لوگوں نے کہ جو اللہ کی رحمت کا اقرار نہیں کر ترقیوں کو دیکھ کر اپنے آپ میں غرور کا احساس کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بھی سویلائزیشن دنیا کو نہیں دے سکے۔ پوری تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے پاس ایک بھی ایسا سویلائزیشن نہیں بنا کہ جس کی مثال آپ دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ بغیر اللہ کے تصور کے انہوں نے قانون جاری کر دیا ہو، انہوں نے انصاف برپا کر دیا ہو۔ میں نے کمیونزم کی مثال بھی دی تھی کہ 2 جنریشن میں بغیر خدا کے حکومت چلانے کی کوشش کی اور 2 جنریشن میں 60 سال کے لگ بھگ میں کولیپس ہو گئے۔ اور وہ بات جو عدالت کی بنیاد پر نکلی تھی، وہ عدالت کا تصور نہ ان کی عوام میں رہا، نہ ان کے لیڈروں میں رہا۔ تو اب دیکھیے کہ دین کو اب جب ہم قبول کر لیے ہیں تو دین کی حرکت کہاں سے کہاں تک ہو سکتی ہے۔ یہ رول آج کے دور میں اگر ہم اسلام سے حاصل نہیں کریں گے تو یہ 1400 سال کی تاریخ جو اسلام کی ہے، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اب کتابیں لکھی جا رہی ہیں مسلمانوں کے تعلق سے،
people without history. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی تاریخ سے اپنا ربط کاٹ لیا ہے. ان کا کوئی سمبند ہی نہیں ہے ان کی تاریخ سے. یہ جانتے ہی نہیں کہ ان کی تاریخ ہے کیا. نتیجے میں ان کا کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے. جو قوم کا فاؤنڈیشن نہیں ہوتا وہ قوم کی عمارت نہیں ہوتی. جو قوم کا فاؤنڈیشن نہیں ہوتا وہ قوم کی عمارت نہیں ہوتی. تو جب ہم عمارت دین کی بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم کو اپنے فاؤنڈیشن کی طرف بہت غور سے دیکھنا ہے. اور فاؤنڈیشن کے لیے میں نے گزشتہ مجالس میں کہا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی. میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عترت, میری آل. جو ان سے تمسک کر لے گا, جڑ جائے گا, یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا اور یہ آپس میں الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ مجھ سے حوض پر آ کر ملاقات قیامت میں نہ کر لیں. اب اگر ہم کو تاریخ دین کی سمجھنا ہے, قرآن کو صحیح معنی میں سمجھنا ہے, تو ہم مجبور ہیں کہ قرآن کو ایک ایسے کردار یا ایسے کرداروں سے جوڑیں کہ جو اس کو زندہ بتاتے ہیں. قرآن کو زندہ کر کر بتاتے ہیں. آج کی میری مجلس یہاں سے شروع, یہ سب بات دینے کا محمد والا ارشاد ہو رہا ہے من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اب یہ انسان جو اللہ کو پہچاننے لگا ہے, اللہ کی طرف حرکت کرنے لگا ہے, اب یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اب یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ قرآن کی آیت. اور لوگوں میں سے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اور اللہ تو اپنے بندوں پر بہت زیادہ رؤوف ہے, مہربان ہے. اللہ تو اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. یعنی وہ انسان میں جو خود کو اللہ کی خوشنودی کے لیے بیچ دے رہا ہے, اس کو یہ اللہ کی رحمت, رافت اور مہربانی ہے کہ اس کو اس قابل بنا دی. توجہ کا مطالبہ. اللہ کی رحمت, رافت, مہربانی ہے انسان کو یہاں تک لا دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے سامنے چھوٹا دیکھنے لگتا ہے. جیسے چھوٹا دیکھنے لگتا ہے, اس کی انا سے جو علوم اس کو ملتے ہیں وہ دنیاوی ہو سکتے ہیں, وہ بھی خواہشات کے فلٹر میں سے چھن کر. توجہ کا محتاج ہوں, جب اللہ کی طرف اپنے آپ کو پورا نہیں کر دیتا, دنیاوی علوم, دنیاوی نالج ملتی ہے اس کے خواہشات کے فلٹر سے چھٹ کر, چھن کر. لیکن جب خود کو پورے کا پورا اللہ کا کر دیتا ہے تو اللہ جب اس کو اپنا لے لیتا, بنا لیتا ہے اور اللہ کی مہربانی کا اثر اس پر ہوتا ہے تو وہ دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی, زمین کے بھی اور آسمان کے بھی قوانین کے اوپر غلبہ پیدا کرنے لگتا ہے. یہاں سے ڈفرنس زمین اور آسمان کا ہوتا ہے ان لوگوں میں جو حقیقی ایمان لاتے ہیں اور وہ لوگ جو یا ایمان نہیں لاتے یا جن کا ایمان زبان پر رہتا ہے اور دل تک نہیں پہنچ پاتا. آج اگر ہم دیکھتے ہیں, اگر یہ ہمارے ائمہ کا کردار نہ ہوتا, انبیاء کا کردار نہ ہوتا, تو یہ اللہ کے پورے کیسے ہو جانا, یہ اللہ کے پورے کیسے ہو جانا. قرآن کی آیت ہے وَتَبَدَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا, اور تم پوری طریقے سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ. پوری طریقے سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ. اس کا کیا مطلب ہوا؟ دنیا چھوڑ دو, دنیا سے پیٹ کر لو, دنیا کی طرف نظر مت کرو, اپنے واجبات جو دنیاوی واجبات ہیں, نفقہ کمانا, ماں باپ کا سہارا بننا, بیوی بچوں کے لیے پشت پناہی کرنا, پڑوسیوں کے لیے مدد کرنا, غریب اور فقیر کے لیے کوشش
بیمار کی عیادت کو جانا، یہ سب چھوڑ دیں، ساتھ اس کے اور گناہ ہم چھوڑ دیں. آیا یہ مفہوم ہے؟ یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے. تبتل کا مطلب پوری طریقے سے ہٹ کر اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دینا. امام کی دعاؤں میں، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں میں ملتا ہے، حبلی کمال الانقطاع الیک، مجھ پر محبت کر، مجھے عطا کر پوری طریقے سے سب سے کٹ کر میں تیری طرف متوجہ ہو جاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں جب اپنی طرف متوجہ رہتا ہوں مجھے کچھ نہیں ملتا، اور میں تجھ کو پہچان کر اپنے سے نظر ہٹا کر تیری طرف کر دیتا ہوں تو مجھے سب کچھ ملتا ہے. دنیا کا رزق بھی ملتا ہے، دنیا کا علم بھی ملتا ہے، آخرت کے عذاب کا اندازہ ہو جاتا ہے، آخرت کے ثواب کا، ریوارڈ کا اندازہ ہو جاتا ہے. مجھے سب کچھ جب ملتا ہے تو مجھے جب سب کچھ تیرے یہاں سے مل سکتا ہے تو میں چھوٹی چیز کیوں لوں اور بڑی چیز قربان کیوں کروں؟ جب میں تیرے ہاتھ میں آ جاتا ہوں پھر تو مجھے جو بنانا ہے بناتا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان نہیں دیکھا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو خود بنائے ہوئے نہیں ہے. جیسا اللہ نے ان کا بدن بنایا، جیسے اللہ نے ان کی روح بنائی، انہوں نے اپنی روح کو اللہ کے پوری طریقے سے من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ کے عنوان سے پورے کا پورا حوالہ کر دیا. اب روح بھی ان کی اس طریقے سے اللہ نے بدن بنایا تھا ان کا، ان کی روح کو ڈھالنے لگا. یہ ہمارا بدن جو اللہ نے بنایا ہے، اگر ہمارے اعمال کے حساب سے ہماری روح کو شکل دی جائے تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ جانور کی شکل بن جائے. کیوں؟ کہ ہمارے میں وہ خواہشات زیادہ ہیں جو جانور میں ہیں. چوہے سے زیادہ انسان چور بن سکتا ہے، مرغے سے زیادہ شہوت رکھنے والا بن سکتا ہے، انسان ہر قسم کا انسان بن سکتا ہے. دو جگہ پر انسان کو جو اتنا شرف رکھنے والا ہے اس کو اللہ نے ایک جگہ پر گدھا اور ایک جگہ پر کتا کہا ہے، اور دونوں جگہ عالم کے لیے کہا ہے جو ظاہری عالم تھا. جو ظاہری عالم تھا تو یہ انسان کے جو ظاہری طور پر آنکھ ناک صحیح القامت ہے، احسن تقویم میں ہے قرآن کی آیت میں کہ بہترین طور پر اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ انسان ایسا کیسا ہو جاتا ہے کہ وہی قرآن اس کو دوسرے جانوروں سے تشبیہ دے. بلہم ازل کا ہے کچھ جگہ، یہ تو بھیڑ بکری جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ پست. اور پھر دو جگہ پر یہودی علماء کو ایک جگہ پر اور قوم موسیٰ کے ایک فرد کو عالم کو دوسری جگہ پر، ایک جگہ پر ان کو گدھا کہا جاتا ہے. کمثل الحمار یحمل اسفارا، سورہ جمعہ میں. یہ تو گدھے مانند ہیں جو پیٹھ پر کتابیں لادے پھر رہے ہیں، روح پر ان کو کتابوں کا اثر نہیں ہوا، ان کی کتابوں کا ان کی روح پر اثر نہیں ہوا ہے. تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں فمن کان علی بینۃ من ربہ، وہ کہ جو ایک محکم دلیل پر ٹکا ہوا ہو اپنے رب کے پاس سے، وہ کیا اس جیسا ہوتا ہے کہ جس کے اعمال اس کو اچھے دکھا کر بتلا دیے گئے. کون سے اعمال؟ برے اعمال. زین لہ سوء عملہ، اس کے برے اعمال، قرآن کیا ہے پڑھو، اس کے برے اعمال اس کو اچھے بنا کر دکھا دیے گئے. کیوں؟ کہ اس نے بنیاد اور کسوٹی دلیل نہیں بنائی تھی، اندازہ بنایا تھا. مجھے شارٹ ٹرم بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ میں کسی کا مال چوری کر لوں، چاہے وہ خدا نہ خواستہ 100 خدا نہ خواستہ یتیم کا کیوں نہ ہو سکتا ہے میں کسی کو برا بول کر میرے دل کو ٹھنڈک پڑے، ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول کر کچھ چیز چھپاؤں یا فائدہ حاصل کر لوں. کیوں؟ اس لیے یہ ممکن ہے سوچنا
کہ انسان دلیل کی طرف توجہ نہیں کیا ہے اور اللہ کے طرف سے اس کے پاس دلیل نہیں ہے. لیکن اگر اللہ کی طرف سے دلیل ہو، خواب میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، خواب میں بھی گناہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. خواب میں بھی گناہ نہیں کرے گا. خواب میں گناہ کرنے کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے، لیکن جب تک کہ باطن صاف نہیں ہوگا تب تک خواب میں گناہ کر سکتا ہے. لیکن جس دن اس نے کوشش کی اور اپنے باطن کو پاک کرنا شروع کیا، اس کو خود احساس ہوگا کہ اس کے ذہن سے، میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، گناہ خواب سے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. گناہ خواب سے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. جھوٹ وہ گناہ کی شکل میں خواب میں بھی نہیں بولے گا. دوسرے اعمال بھی اس کے پاس، اس کے خواب سے اوجھل ہو جائیں گے. جب اس کو پتا چلے گا کہ روح کو پاک کرنے سے ملتا کیا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین. آیت ہو رہی ہے کہ اللہ ثابت قدم رکھے گا دلیل کے ذریعے سے ایمان والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور گمراہ کر دے گا ظالمین کو، اور گمراہ کر دے گا ظالمین کو. ظلم کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. کیوں؟ کہ تم کو اچھائیاں دے کر بھیجا تھا. وہ اچھائیوں کو اضافہ کرتے جاؤ، اضافہ کرتے جاؤ، لوگوں تک، اپنے قریب تک، خود تک، رشتہ دار تک، دوستوں تک، حتیٰ دشمنوں تک پہنچاؤ، حتیٰ دشمنوں تک پہنچاؤ. تم نے کیا کیا؟ وہ اچھائیوں کو بڑھانے کی جگہ کھوتا فکر کے عنوان سے، وہ جو مثال ہے سونے کے انڈے دینے والی مرغی کی، تم نے مرغی کو ذبح کر دیا. تم نے مرغی کو، تم کو 2-4 انڈے جو مل گئے اللہ کی رحمت کے، تو تم نے کہا یہ مرغی کسی کو کیوں نہ ذبح کر دوں. تم کو کچھ نہیں ملا، خسارے میں رہے، نقصان اٹھانے والوں میں رہے. یہ پرابلم ہمارا ہے. دیکھنے کو تو وہ والی مثال ہے جو 3-4 کلاس کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، لیکن انسان یہی کرتا ہے کیونکہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا کریٹو ہے، کتنا اس کے اندر کریٹو پوٹینشیل ہے. آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ سب سے زیادہ عقل رکھنے والا آدمی بھی اپنے دماغ کا 5% بھی استعمال نہیں کرتا. اپنے دماغ کا 5% بھی استعمال نہیں کرتا. وہ باقی 95% جو ہے نا، وہ اللہ نے اپنے استعمال کے لیے رکھا ہے. تو جب میرا ہو جائے گا نا، تو اس کے بعد وہ 95% کو میں تیرے لیے استعمال کروں گا. وہ کنجی کھول دوں گا تیرے دماغ کی کہ جو رکاوٹ بن رہی ہے. کیونکہ اگر میں 5% تیرے کو دیا ہوں تو تو دنیا میں اتنا شر کر دے رہا ہے وہ دماغ سے. اگر میں 95% اور اسی شر میں ایڈ کر دوں تو کیا کر دے گا؟ سروات بھیجے محمد. اگر میں یہ 5% تجھے دے رہا ہوں تو یہ کر رہا ہے، تو پھر کیوں بنایا ایکسٹرا کیپیسٹی؟ بولے وہ میرے لیے بنایا. اس لیے کہتا ہوں کہ تجھ کو میں نے میرے لیے بنایا. تو کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے لیے بنا ہوں. یہ بات طے کر لے کہ تو اپنے لیے بنا ہے تو 5% دماغ کے اوپر رہے گا. اس کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے تو یہ طے کر لے کہ میرا ہے. ہم یہ ہے کہ ہم تیرے بھی ہیں، میرے بھی ہیں. یہ چھینم چھانی کیوں؟ یہ آنکھ پوچھولی کیوں؟ وہ 3-4 کلاس والے بچوں کا قصہ میں نے بول دیا. اب یہ بھی کبھی اس کے کبھی اپنے جب پریشانی میں آ جاتے ہیں تو اس کو بہت گڑ گڑا کے پکارتے ہیں. جیسے پریشانی دور ہوئی تو کون ہم کون؟ خدا ہے، خدا ہے یا کسی کا ملازم؟ معاذ اللہ. خدا ہے یا کسی کا ملازم نہیں. ان کو دیکھو، ان کو دیکھو کہ جب اللہ کے ہو گئے تو پورا اپنے آپ کو حوالے کر ہوئے، اور اللہ نے پھر ان کو وہ کیا جو کیا. اور جو اس کے نہیں ہوئے وہ
پورے نہیں ہوئے، ان کو جو کیا سو کیا۔ ہم یہ درمیانی والے کیا ہوں گے؟ مختلف آیتیں قرآن کی اس درمیانی طبقے کو کہ لا الہ الا ولا الہ الا، قرآن کیا ہے؟ نہ یہ ادھر کے ہیں نہ یہ ادھر کے ہیں۔ وہ کہ جو بعض کتاب پر ایمان لاتا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کچھ کتاب پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کو پر عمل نہیں کرتے ہو؟ فما جزاء من کان یفعل منکم ذالک الا، کیا ہوگا؟ فما جزاء من یفعل ذالک منکم، وہ جو بعض کتاب پر ایمان لاتے ہیں بعض پر ایمان نہیں لاتے، ان کو کیا سزا ملے گی؟ وہ یہ ہے الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ جو بعض کتاب پر ایمان لاتے ہیں بعض پر ایمان نہیں لاتے، ان کو دنیا میں ذلت نصیب ہوگی، ذلت نصیب ہوگی۔ کیوں؟ سبب ہے اس لیے کہ جو دنیا میں ایمان نہیں لاتے، کچھ چیزوں آیات پہ لاتے ہیں کچھ پر نہیں لاتے، جو لوگ پوری طریقے سے ایمان نہیں لاتے ان کا ایک سسٹم بن جاتا ہے کہ جو غیر خدا کا ہوتا ہے، وہ ظلم سے نہیں ڈرتے، وہ دھوکے سے نہیں ڈرتے، وہ آرگنائز کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، مارتے ہیں، جو دل چاہا کرتے ہیں۔ ان کے مقابل میں کون ٹھہرا ہے؟ بعض کتاب پر ایمان لانے والا، بعض پر ایمان نہیں لانے والا۔ اس کے پاس کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے۔ وہ لوگوں نے طے کر لیا کہ ہم کو دنیا کی زندگی چاہیے، یہ انسان نہ دنیا پہ پورا اترا ہے نہ آخرت پر پورا اترا ہے، ڈاؤٹ میں ہے۔ وہ لوگ اپنی شکل سے طے کر لیے ہم کو دنیا ہی چاہیے، وہ آرگنائز ہو جاتے ہیں، دنیا کی بنیاد پر آرگنائز ہو جاتے ہیں۔ ہم کبھی دنیا کبھی آخرت، کبھی دنیا کبھی آخرت، تو نہ ہم دنیا کی بنیاد پر آرگنائز ہو سکتے ہیں نہ آخرت کی بنیاد پر۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ہاتھوں مار کھاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کنٹرول ہوتے جاتے ہیں۔ ان کو بھی پتا چلتا ہے یہ ڈلمل یقین والوں کو کیسے ڈالنا چاہیے، یہ ڈلمل یقین والوں کو کیسے ہلانا جلانا چاہیے، تو وہ لوگ وہ چیزیں ہمارے سامنے پھینکنے لگتے ہیں جس کو ہم لیپ اپ کرتے ہیں، لینے لگتے ہیں، تو اللہ کو اس حالت میں بلا دیتے ہیں۔ کچھ وقت کبھی کبھی جب فرصت مل جاتی ہے یا پریشانی آ جاتی ہے یا باپ دادا سے چلنے آنے والا سلسلہ ہوتا ہے تو ہم دین کو اس سلسلے کے عنوان سے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ دین، اس قسم کا دین ظالمین سے ٹکرانے کے لیے قابل نہیں ہے، یہ ظالمین سے ٹکرانے کے لیے قابل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے دین کا اثر پیورٹی پہ رکھا ہے اور صاف کہہ دیا ہے کہ شیطان انہی کو بہکائے گا کہ جو اخلاص نہیں رکھتے، اور شیطان کو بھی قرآن میں کوٹ کروایا ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں تمام تیرے بندوں کو بہکا دوں گا سوائے ان کے کہ جو مخلص ہوں۔ تو تم اخلاص کے بغیر اللہ کو اس کی جنت کے تعلق سے دھوکہ دینا چاہ رہے ہو، جبکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ سب سے بڑا پرابلم ہمارے آج کے دور کا بھی ہے، کیونکہ آج ہم کمیونیکیشن کے ذریعے سے اچھائی اور برائی، گوگل کے ذریعے سے اچھائی اور برائی، یوٹیوب کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے، آپ جو بولتے بولیے آپ کو آسانی سے فراہم ہے، اچھائی بھی اور برائی بھی۔ اب آپ کے لیے چوائس ہے کہ اگر آپ پوری طریقے سے برائی کو پہچان لیں اور اسے اپنے لیے، باڈی کے لیے نہیں تو کم از کم دماغ کے لیے اور روح کے لیے زہر سمجھیں، تو آپ کی جو گروتھ ہوگی وہ فینومینل ہوگی، ایکسپونینشیل ہوگی، بڑی تیز ہوگی۔ لیکن خدا نہ خواستہ آپ نے اس کو چنا کبھی برائی کی طرف، کبھی اچھائی کی طرف، کبھی برائی کی طرف، کبھی اچھائی کی طرف، تو وہ لوگ یہ جو برائیاں مینوفیکچر کرنے والے ہیں آپ کے پیسے سے، آپ کی توجہ سے فائدہ اٹھا کے آپ کو کہیں کا بھی نہیں رکھیں گے، میرے کو کہیں کا بھی نہیں رکھیں گے۔ یہ چوائس ہمارے جوانوں کے لیے ہے، یا تو دین کو پوری طریقے سے سمجھ لو اور اس پر عمل کرو،
اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ دین کو سیریس لو. ائمہ کے لیے، انبیاء کے لیے دین 24 آورز کی چیز تھی، 24 گھنٹے والی چیز تھی، پاس ٹائم یا پارٹ ٹائم نہیں تھا. ہم آپ بولیں گے اگر ہم دین کے پورے ہو گئے تو ہم تو گئے. علوم دنیاوی ائمہ کے پاس زیادہ تھے یا ہمارے پاس؟ ان کے پاس کوئی لاٹری اٹھی تھی ان کو؟ یا اللہ ان کے ساتھ ہمارے مقابلے میں ناانصافی کیا؟ انہوں نے کوشش نہیں کی، اللہ نے ان کو دے دیا، ہم کوشش کریں گے تو ہم کو نہیں دے گا. کیا ہو سکتا ہے؟ پھر وہ ہمارے لیے حجت، بھیا امام کہہ رہے ہیں ہمارے لیے، ہم تمہارے لیے حجت ہے. رسول تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ حجت ہے. تو جب حجت ہے تو انہوں نے جب ایمان جیسی چیز کوشش سے حاصل کی، ورنہ فرشتے بن جاتے. فرشتوں کو کوشش سے حاصل کرنا نہیں ہوتا ایمان. انبیاء کو، ائمہ کو کوشش سے حاصل کرنا پڑتا ہے، کوشش سے باقی رکھنا پڑتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر کہیں کی مثال جو چاہے کر لو. آپ کو تو پریشانی نہیں ہے، ہم کو پریشانی ہے، ہم کو فکر ہے. کیوں کہ ہم کو وہ چیز نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. ایک ایک درجہ جو رسول کو ملا ہے وہ رسول کے طے کرنے پہ ملا ہے. ایک ایک درجہ جو علی کو ملا ہے وہ اصولوں کے طے کرنے پہ ملا ہے، وہ صراط کے طے کرنے پہ ملا ہے. جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اور تفسیر میں ملتا ہے صراط علی، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں صراط علی، علی کا صراط، علی کا راستہ. کیوں کہ وہ صراط پر علی نے پوری اپنی زندگی لگا دی، چاہے مقابل میں کچھ بھی ہو جائے. علی کو فکر ہی نہیں تھی. جب یہ عمل ہوگا تو درجات کیسے ہوں گے؟ اور ہمارا عمل اگر علی کے عمل سے جڑنے لگے گا، حسین کے عمل سے جڑنے لگے گا، تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے حالات الگ نہیں رہیں گے، بدل جائیں گے، بدل جائیں گے. اور اللہ جو علم دے سکتا ہے دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا. یہ اسلام نے آ کر بتایا. ایسے کمیونٹی میں رسول مقبوض ہوتے ہیں جہاں پر لکھنا پڑھنا ابھی شروع ہوا ہے. میں نے کہا پہلے کہ 17 لوگ جب رسول کو بعثت ہوئی، اعلان نبوت ہوئی، تو تب 17 لوگ لکھنا پڑھنا مکے میں جانتے تھے فقط. عربک اسکرپٹ رسول کے بچپنے میں ڈیولپ کی گئی تھی. اس سے پہلے عربی زبان کے پاس اسکرپٹ بھی نہیں تھی. وہ جو کچھ اشعار ہوتے تھے وہ بولتے تھے، اور اچھے اشعار کو لوگ یاد رکھ لیتے. اور اشعار کی کوالٹی بھی اگر آپ دیکھیں پرانے عرب لٹریچر میں تو سوائے خرافات کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو ویسی جگہ پر آ کر قرآن جیسی کتاب دینے کے بعد جو علوم پوری دنیا کے ہم دیکھتے ہیں مسلمان سمیٹنے لگے. اور اس حرکت کے پیچھے ہمارے ائمہ تھے. خلفاء کے پاس میں نے کہہ دیا ہے کہ شراب اور ناچ گانا درباروں میں آ چکا تھا، کھل کر آ چکا تھا. یزید کے دور میں واضح طور پر آ چکا تھا. اس کے بعد بھی عباسیوں کا بھی جب دور آتا ہے ہم برابر دیکھتے ہیں، اشعار میں موجود ہے. دیول کے اشعار آپ کو ملیں گے. یہ کہتے ہیں اب کیا ہو گیا ہے کہ خلفاء تو کہتے ہیں اپنے آپ کو لیکن شراب میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. یزید کی ایک برائی جو بار بار ذکر کی جاتی تھی، شارب الخمر، یہ شراب خور ہے. تو یہ شراب خوروں نے اسلامی دنیا کو آگے بڑھایا یا پیچھے کیا؟ ایسے بھی خلیفہ مل جاتے ہیں جو پیتے نہیں تھے، چھوٹے سے حوض میں شراب ڈال کر اس میں اتر جاتے تھے اور پیتے تھے. اب بولیے یہ اسلام والے، یہ اسلام والے وہی قرآن جو کہہ رہا ہے کہ شراب کے ذریعے سے شیطان تم میں جھگڑا دلوانا چاہتا ہے، جوئے کے ذریعے سے شیطان تم میں جھگڑا دلوانا چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں تمہارے دل مل جائیں، تم ایک ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کے راستے پر سب ایک ہو جاتے ہیں، لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں. تو ایک کرنے کے لیے اللہ ہے اور شیطان توڑنے کے لیے ہے. اب یہ ذمہ داری ہمارے گردن پر آئی ہے. ہم یہاں پر امام حسین کی شہادت کے ایام کی یاد میں بیٹھے ہیں. کل 10 محرم ہے، ہم حسین کے طوفیل جمع ہوئے ہیں، اور حسین نے چھوٹی چیز
کے لیے اپنے اور اپنے خانوادے کو قربان نہیں کیا ہے، عظمتوں کے لیے کیا ہے. اور ہم کیونکہ جڑے ہوئے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، اور اس پر اپنے آپ کو ان کا پیرو کہنے کے نام پر. شیعہ کا مطلب دین نہیں ہوتا، شیعہ کا مطلب پیرو ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ائمہ کے پیرو ہیں، وہ قبول کر لیں، مگر انہوں نے شرائط رکھ دی ہیں. پورے صاف ہو کر آؤ گے، اخلاص رکھو گے، اللہ سے توبہ کرو گے، اللہ توبہ کو قبول کرے گا، تمہیں پاک کرے گا. اس کے بعد ہمارے پاس آؤ، دیکھو یہ پاک نفس کو، یہ روح کو ہم کیسے پراتا کرتے ہیں. تم تو اڑنا ہی نہیں چاہتے. اقبال جیسا کہتے ہیں تمہیں پوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. کیا کریں گے ہم تو فرصت غنیمت. باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا، کیوں؟ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا، کیوں؟ کارے جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر. اب اللہ کو ہم انتظار کرا رہے ہیں کہ دنیا میں بہت زیادہ کام ہے، اتنے کام ہیں کہ تیری طرف دیکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وَيَخَافُونَ يَوْمًا يَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید اور فروش غافل نہیں کرتی. کس چیز سے؟ اللہ کی یاد سے. تجارت کرتے ہیں، خرید و فروش کرتے ہیں، لیکن وہ خرید اور فروش ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. نہ ہی غافل کرتی ہے ان کو نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے. وہ لوگ تو اس دن سے خوف کرتے ہیں کہ جس دن دل کو اور آنکھوں کو الٹا دیا جائے گا. دل اور آنکھوں کو الٹا دیا جائے گا، یعنی وہ منظر اتنا شدید نظر آتا ہے کہ اس کے بعد چاہے جو تجارت کریں، چاہے جو خرید و فروش کریں، وہ لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتے. ذکر وہ چیز ہے خدا کی کہ جو انسان کے لیے گناہوں سے مہار ہے، کنٹرول ہے. اور گناہ گردن کی توق ہے، پاؤں کی بیڑی ہے، انسان کی روح کے موشن کو روک دیتی ہے. تو وہ زنجیر فقط بدن کے نہیں ہوتے، اور جن عبادت گزاروں کو بدن کے توق اور زنجیر میں جکڑا گیا تھا، جکڑنے والے رسوا ہوئے، وہ لوگ رسوا نہیں ہوئے. جن کی روحیں جکڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ رسوا ہوتے ہیں. جن کی روح آزاد ہوتی ہے، یہ توق اور زنجیر ان کو جکڑ نہیں سکتے. یہ اصول ہیں دنیا کے جو اللہ بار بار مختلف آیتوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا رہا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں. کیا مساوی چیز ہے؟ ایسا معلوم ہو رہا ہے ایک دوست دوسرے دوست کو میسج کر رہا ہے اور وہ جواب میں میسج کر رہا ہے. پرانے زمانے میں خط کی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں. بازو بازو کیسے ہو؟ وہ کہاں ہم کہاں؟ وہ یہ پوری کائنات کا مالک کہتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں. واشکروا لی، میری قدردانی کر لو، کیونکہ یاد کر رہا ہوں نا تمہیں. نہیں، جو دکھے گا اس کی ویلیو ہے، جو نہیں دکھے گا اس کی ویلیو نہیں ہے. آنکھوں سے جو ہم دیکھ سکتے ہیں دنیا میں، اگر وہ چیز جو آنکھوں
आंखों سے دیکھی جا سکتی ہے، اس کو دیکھ کر ہم یا اس کو خریدیں گے، نہیں خریدیں گے، اچھی بولیں گے یا بری بولیں گے. اللہ تو آنکھوں سے دکھنے والا ہے نہیں. اللہ جب آنکھوں سے دکھنے والا نہیں ہے تو دکھتا کیسے ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں کیسے کہتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے نہیں. نہ پیسہ، نہ شہرت، نہ دولت، نہ کچھ، نہ کیا، نہ مقام، کوئی چیز حتی میری نفس قابل عبادت نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو جب روح اللہ کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے، جب اللہ روح کے ساتھ ہے، تو اس کو غفلت کہیں گے یا غفلت نہیں کہیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم اپنی غفلت کو اتنی کم کر دو، مجھے یاد کر لو. تم اپنی غفلت کو اتنی کم کر کر مجھے یاد کر لو، میں تمہیں یاد کر لوں گا. اور اللہ کو جب یاد کیا جاتا ہے اور اللہ جب یاد کرتا ہے تو انسان کی روح میں زندگی آ جاتی ہے. مردہ روحیں بھی ہوتی ہیں، زندہ روحیں بھی ہوتی ہیں. جو زندہ روح ہوتی ہے وہ اس حد تک رحمت الہی، اللہ کی رحمتوں سے اتنی قریب ہوتی ہے کہ ایک کے بعد ایک اچھائی ایجاد کرنے میں تیزی اور سبقت کرتی ہے. اور اچھائی ایجاد کرنے میں سبقت کرنے والی روح کو جب نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح کہا جاتا ہے. وہ روح سمجھنے لگتی ہے کہ جو نماز کو بلایا جا رہا ہے یہ صلاۃ کے بعد فلاح کا مطلب سکسیس، کامیابی. روح یہ بات سمجھ سکتی ہے ورنہ نہیں سمجھ میں آتا. دماغ میں الفاظ جاتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. ہم تو وہ ہیں کہ جو رسول کے دور میں حی علی خیر العمل کہا جاتا تھا، وہ بھی آج ہماری اذان میں باقی ہے. آ جاؤ سب سے اچھے عمل کی طرف، آ جاؤ سب سے اچھے عمل کی طرف. کیوں؟ کیونکہ نماز سب سے اچھا عمل ہے. جب نماز کے بعد دنیا میں آدمی عمل کرنے نکلتا ہے تو آپ رسول کے عمل کو، آپ فاطمہ کے عمل کو، آپ علی کے عمل کو، آپ حسن کے عمل کو، آپ حسین کے عمل کو دیکھیے، آپ زینب کے عمل کو دیکھیے، آپ عباس کے عمل کو دیکھیے. جب حضرت عباس کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی جنگ شروع نہ ہو، شام کا وقت ہے، طریقہ نہیں ہے کہ جنگ کے ٹائم شروع کی جائے، ان سے مہلت مانگ لو کہ ایک رات میں اللہ کی یاد میں گزارنا چاہتا ہوں. انی احب الصلاۃ، یہ جملے ہیں امام حسین کے وقت، 9 محرم کے عصر کے وقت. یہ امام کے جملے ہیں. ان سے یہ کہنا کہ میں زندگی کے لیے نہیں وقت مانگ رہا ہوں، میں رات ایک گزار کر زندگی کا مزہ لینا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں اپنے رب سے راز میں، نیاز میں گفتگو کروں. انی احب الصلاۃ، بے شک میں نماز سے محبت کرتا ہوں. اللہ سے محبت، اللہ سے جڑنے والی ہر چیز سے محبت بن جاتی ہے. نماز سے محبت، زکات سے محبت، صوم سے محبت، حج سے محبت، جہاد سے محبت. یہ روش ہوتی ہے کہ ایک سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے. اخلاص کا سرکل کمپلیٹ سرکل ہے. ڈسجوائنٹڈ، کچھ جگہوں پر کامل، کچھ جگہوں پر ناقص نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے ہم میں وہ خوبی عطا کی ہے کہ ہم اخلاص کا سرکل کمپلیٹ کر سکتے ہیں پیورلی اللہ کے. جس طریقے سے قرآن کہہ رہا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور تم پوری طریقے سے کٹ کے اللہ کے ہو جاؤ. جب اللہ کے ہو جان سکتے ہیں اور نہیں ہو سکتے تو اب یہی پرابلم ہے. کربلا میں وہ لوگ زیادہ تھے جو اللہ کے نہیں ہوئے تھے، وہ لوگ کم تھے جو اللہ کے ہوئے تھے. ہر زمانے میں یہ پرابلم ہم کو ملے گا، ہر زمانے میں یہ پرابلم ہم کو ملے گا. قرآن کی آیت ہے جہاں پر کہا جا رہا ہے وہ لوگ جو گزشتہ قوموں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے کیوں نہیں عقل مند لوگ فساد جو پھیل رہا تھا اس کو روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھے سوائے بہت کم لوگوں کے. یہ سنت تاریخ ہے. قرآن بیان کر رہا ہے پوری تاریخ کو رسول سے قبل والی ایک آیت میں لایا جا رہا ہے. سورہ ہود کی آیت ہے کیوں نہیں تو گزشتہ قوموں میں عقل رکھنے والے لوگ جو اطراف ان کے فساد ہو رہا تھا، گناہ ہو رہے تھے، کیوں نہیں وہ لوگوں نے اسے روکنے کی
عذاب جن پر لایا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس میں کچھ عقل مند بھی رہ گئے جو فساد کے مقابلے میں نہیں ٹھہرے، جو ٹھہر گئے اللہ نے ان کو نجات دے دی۔ وہ پیغمبر اور پیغمبر کے قریبی ساتھی ہوا کرتے تھے، نبی یا نبی کے قریبی ساتھی ہوا کرتے تھے۔ عام طور پر عقل رکھنے والے لوگ فساد کو دیکھ کر نیوٹرل ہو جاتے تھے۔ فساد کو دیکھ کر نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جو اللہ کو دیکھتا ہے وہ فساد کو دیکھ کر نیوٹرل نہیں رہتا۔ کربلا اس لیے تا قیامت باقی رہنے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو فساد کو دیکھ کر نیوٹرل نہیں رہنا چاہتے، جو فساد کو دیکھ کر نیوٹرل نہیں رہنا چاہتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں فساد کم ہے؟ آج کے دور میں فساد کم ہے یا زیادہ؟ بہت زیادہ۔ ملک کے بعد ملک جلتا نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ پہلے زمانے میں کوئی جگہ پر کوئی واقعہ ہوتا تو فوٹو نہیں آتی تھی۔ ٹیلی ویژن حیدرآباد میں لگ بھگ 78 میں آیا، کلر ٹیلی ویژن انڈیا میں 1982 میں آیا۔ جوان بچوں کے لیے بول رہا ہوں۔ نیوز پیپرز میں بھی فوٹوگرافز، کلر فوٹوگرافز نہیں ہوا کرتی تھی، اور نہ ہی انفارمیشن اس تیزی سے آتا تھا۔ اب تو سیکنڈوں میں آ رہا ہے، تفصیل سے آ رہا ہے، 100 چینلوں سے آ رہا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آ رہا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے آ رہا ہے، سیکنڈوں میں آ رہا ہے۔ تو اتنا فساد دیکھنے کو کبھی بھی تاریخ بشر میں کسی جنریشن کو نہیں ملا جو ہم دیکھ سک رہے ہیں۔ فساد کی مختلف شکل، چاہے وہ شراب، کباب، بنیادیت، فلموں، غیر فلموں، سیاسی، اقتصادی، اکنامک، پولیٹیکل، جتنا بھی فساد ہو وہ پورا ہمارے سامنے ابھر کر آ رہا ہے جو پہلے نہیں آتا تھا۔ تو اب بولیے کہ حسین کے ماننے والوں کے لیے آج کے زمانے میں کوئی رول ہے یا نہیں ہے؟ اتنا رول ہے کہ کسی اور کا اتنا رول ہی نہیں ہے۔ لوکانو یا اگر تم لوگ جانو، اگر تم لوگ سوچو، اگر تم لوگ غور کرو، یہ قرآن نے 741 مرتبہ انسان کو فکر کرنے پر راغب کیا ہے، انوائٹ کیا ہے۔ سوچو سوچتے کیوں نہیں ہے، سمجھو سمجھتے کیوں نہیں ہے، فکر کرو فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کرو تدبر کیوں نہیں کرتے، تفقہ کرو تفقہ کیوں نہیں کرتے۔ الفاظ مختلف استعمال کیے ہیں لیکن مطلب ایک ہی ہے۔ 740 سے زیادہ مرتبہ قرآن نے انسان کے ذہن کو ہلایا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے اس کا ذہن آسانی سے ہلتا نہیں ہے۔ یہ زیادہ لالچ رکھنے والا ہے، یہ غلو ہے۔ قرآن کی آیت ہے، حب الخیر لشدید ہے، قرآن کی آیت ہے۔ محبت شدت کی رکھتا ہے پیسے سے، مال سے، اکڑتا ہے پیسہ اڑا کے۔ حلق تو مال بدا، میں نے تو اتنا ہی ایسا مال اڑا دیا ہے، کیا یہ گمان کر رہا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا نہیں ہے؟ قرآن کی آیت۔ اس لیے بار بار ہلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ بات نہیں سمجھو گے تو تمہاری حرکت ہمارے طرف نہیں ہوگی اور تم اسی فساد کے شکار ہو جاؤ گے جس کے نتیجے میں تم عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ اور ابتدائی مجالس میں نے کہا تھا کہ روح عذاب الہی جو قیامت کے دن کیا جائے گا وہ دیکھ سکتی ہے، جیسا قرآن نے رسول کے لیے بیان کیا۔ دیکھنا شروع کریں، دیکھنا شروع کریں۔ اگر نہیں دیکھیں گے اپنی اس آنکھ سے جو دل کی آنکھ ہے تو ہمیشہ جو قرآن کہتا ہے اندھے رہ جاؤ گے، اور آنکھ مرنے کے بعد کھلے گی۔ میں نے یہ سلسلے میں وعظ اور نصیحت ہمارے یہاں 100-125 سال پہلے حیدرآباد میں ہو، لکھنؤ میں ہو، وعظ اور نصیحت کا سلسلہ رہا کرتا۔ مجلس ایک وعظ اور نصیحت کی مجلس ہوتی تھی، اللہ سے قریب کرنے کی بات ہوتی تھی، اللہ کو یاد دلانے کی بات ہوتی تھی۔ کیوں کہ ائمہ جس کو ہم یاد کر رہے ہیں وہ زندگی اپنی گزار دی ہے لوگوں کو اللہ کے قریب لانے میں، اور ان کے نزدیک لوگ جو ان کے شیعہ کہلاتے تھے اس سے فائدہ اٹھا کر بلند ہوتے رہے۔
آج ہمارے لیے یونیورسل رول ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جنگ کی بات کر رہے ہیں. ہندوستان پاکستان میں جنگ کی بات ہو رہی ہے, ایک دوسرے پر چھوٹے بڑے حملے کیے جا رہے ہیں, اور سب میں ہر ملک میں یہ احساس کہ ہم جیتے یا وہ جیتے. بار بار لکھا جا رہا ہے کہ ہماری فوج کو بہت زیادہ طاقتور ہو جانا چاہیے. فوج کی طاقت سے زیادہ ہماری خود کی طاقت ہوتی ہے. جس قوم, جس ملک, جس ملت میں کیریکٹر ہو, وہ ملت کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, چاہے اس کی فوج کتنی کمزور کیوں نہ ہو. جس ملت میں کیریکٹر نہیں ہے, وہ ملت جو خود ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہوں, جو داخلی ظلم کر رہے ہوں, وہ خارجیوں کو دعوت کریں گے. جو داخلی ظلم ختم کر دیں گے, خارجی نظر کرنے کو ڈریں گے. یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں. گاندھی نے, مہاتما گاندھی نے امام حسین کے بارے میں جو کہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ حسین سے میں نے سیکھا کہ مظلوم رہتے ہوئے جیتا کیسے جاتا ہے. ظلم کو برداشت کرنے کے بعد, سہنے کے بعد, اس مظلومیت کو جیت میں کس طریقے سے بدل دیا جاتا ہے, کنورٹ کر دیا جاتا ہے. اگر میرے پاس حسین کے پاس جو 72 تھے ویسے میرے پاس اگر ہوتے تو 24 گھنٹوں میں ہندوستان کو آزادی دلا دیتا. یہ کہانی کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اسلام کو پھیلنے کے لیے تلوار کی کوئی ضرورت نہیں تھی, حسین کی شہادت اسلام کو پھیلانے کے لیے کافی ہے. یہ غیر کہہ رہے ہیں حسین کے بارے میں. اسلام کے بارے میں سوامی وویکانندا کا قول ہے, مشہور قول ہے کہ اسلام نے ہم کو توحید نہیں دیا, ایک خدا کی بات, ایک خدا کی پہچان ہم نے اسلام سے نہیں سیکھی, یہ تو ہمارے پاس پہلے سے ہی تھا. اپنشد بھرے ہوئے ہیں کہ خدا وہ ہے کہ جس کے کوئی آکار نہیں ہوتے, جس کا کوئی شیپ نہیں ہوتا, لکھا ہے. لیکن وہ جو اسلام نے کیا اور کوئی اور ریلیجن نے نہیں کیا, یہ سوامی وویکانندا کے اقوال ہیں. کہتے ہیں کہ کوئی اور نے نہیں کیا, وہ یہ کہ اللہ کو کس طریقے سے سوسائٹی میں انٹروڈیوس کر کے ایک سسٹم بنایا جائے. توجہ کا محتاج ہوں, خدا کے تصور کو کس طریقے سے سوسائٹی میں انٹروڈیوس کر کے اس کا ایک سسٹم بنایا جائے, یہ فقط اسلام نے کیا ہے اور کوئی ریلیجن نے نہیں کیا ہے. آج جب انسان کی ظاہری طاقت بڑھ رہی ہے تو اس مطابق اگر باطنی طاقت بڑھنے لگے تو یہ ظاہری طاقت کو یہ باطنی طاقت کنٹرول کر کر صحیح طرف لے جائے گی. اگر یہ باطنی طاقت نہیں بڑھی تو یہ ظاہری طاقت انسان کے کنٹرول میں نہیں رہے گی, انسان پر چھا جائے گی اور انسان کو تباہی کی طرف لے جائے گی. یہ بار بار تاریخ میں ہوا ہے, ہماری تاریخ بھی کوئی استثناء, کوئی ایکسیپشن نہیں رہے گی. اب بتلائیے, جوانوں سے خطاب ہے کہ آیا ان میں سب سے آگے ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے, اور رہیں گے تو کیوں, نہیں رہیں گے تو کیوں. صلوات بھیجیں پر محمد والے ظلم سے ہٹانے اس ملک میں کہ جو 10 محرم کو نیشنل ہالیڈے ڈکلیئر کرتا ہے. کئی مسلمان ممالک میں 10 محرم کو عاشورہ کو نیشنل ہالیڈے نہیں ہوتی, یہاں ہمارے ہاں نیشنل ہالیڈے ہوتی ہے. ہندوستان کی آبادی پوری ورلڈ کی آبادی کی 1/6 ہے, 1/6 ہے. اتنی بڑی آبادی کو عاشورے کی تعطیل, ہم اس تعطیل سے لوگوں تک اگر صحیح دین پہنچانے کا پلان کریں, ہم میں اگر گروپس بنے اور گروپس آپس میں انٹریکٹ کریں کہ دیکھو اگر ہم کوشش کریں گے تو کیا کر سکیں گے, اس سے بڑھ کر جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک اچھا کیریکٹر بنا کے ہم ایک اچھی پڑھی لکھی سمجھدار قوم بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ حسین نے یہ قوم بنانے کے لیے قربانی دی. تو وہ کیسی حجت رہے گی, لوگ بولیں گے سچ بات ہے کہ حسین کو ماننے کے بعد ان کے پاس فسق و فجور ختم ہو گیا, شراب کباب ختم ہو گیا, تعلیم کی طرف یہ حرکت کرنے لگے, برائیوں سے بچے اور ایسے
ایسے نمونے تعلیم اور عمل کے بنائیں اور اخلاق کے بنائیں کہ جو ہم میں کسی میں نہیں ہے. یہ جب پیش کیا جائے گا تو لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی. یہ آپ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ جواب آپ کے پاس ہے. ہم ایک کے بعد ایک موقع چوکتے جا رہے ہیں, چھوڑتے جا رہے ہیں, نتیجے میں چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. نتیجے میں اللہ ہماری سے دور ہوتا جا رہا ہے. کیوں کہ ہم نے وہ جو وعدہ اللہ نے ہم سے دیا تھا, اذ اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننہ للناس ولا تکتمونہ فنبذوہ وراء ظہورہم واشتروا بہ ثمنا قلیلا وبئس ما یشترون. یقیناً اللہ نے وعدہ لے لیا ہے اس قوم سے کہ جسے ایک کتاب دی گئی ہے کہ وہ یقیناً اسے تمام لوگوں تک پہنچا دے اور اسے چھپائے نہ. کیا فنبذوہ اور برازو, یہ کتاب کو انہوں نے اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اس کا سستا سودا کر دیا, اور بہت ہی بری چیز تھی کہ جو انہوں نے خرید لی. اس کا سودا کر کے کیا خریدا؟ دنیا کی شہرت اور دنیا کا پیسہ. ہم نے چھوٹی سی کمیونٹی بنا لی. ہر شہر میں دیکھ لیجئے 4 محلوں میں, 2 محلوں میں آبادی کے حساب سے ہم عزاداری مناتے ہیں کہ جس کے ریپرکشن پورے شہر میں بھی نہیں پہنچتے. یہ شہادت بشری ہے. یہ شہادت کچھ گروپوں کے لیے نہیں ہے. شہید انسانیت ہے حسین. تمام انسانوں تک پہنچنا ہے. وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ ہم نے جس کو بھی کتاب دی ہے, ہم کو کتاب بھی ملی ہے, حسین بھی ملے ہیں. ہم کو کتاب بھی ملی ہے, ہم کو حسین بھی ملے ہیں. اب اگر یہ کتاب کردار رسول و آل رسول, اس کو اگر کھول کر بیان کیا جائے, ایک اسٹیپ کر کر لوگوں کو آشنا کیا جائے, مگر ہم وہ جب کریں گے جب ہم اس کا مزہ لینے لگیں گے. جب ہم اس کا مزہ لینے لگیں گے, جو چیز آپ اندر سے درک نہیں کرتے, اندر سے سمجھتے نہیں, اس کو لے جا کر کیا پیش کریں گے؟ 2 سوال کیے جائیں گے, آپ خاموش ہو جائیں گے. آپ کا کردار بولے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہیں گے. آپ خود, ہم خود وہ قرآن کی مثال, وہ آیت بن جائیں گے, وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ کے نزدیک بہت ہی گنہونی چیز ہے کہ تم وہ کہو جو کرو نہ. تو کام اللہ کی یاد سے شروع ہوگا, گناہوں سے بچنے سے شروع ہوگا, وہاں سے حرکت ہوگی, دلیلوں کی طرف جائیں گے, اللہ کے لیے ذہن بنائیں گے. اللہ کو جب ایمٹی اسپیس ہمارے یہاں مل جائے گی جو گناہوں سے خالی ہے, تو لکھی ہوئی سلیٹ کے اوپر وہ نہیں لکھتا. سلیٹ صاف کر دیجئے, وہ لکھنا شروع کر دے گا. سلوات بھیجے محمد والے محمد. طریقہ یہی ہے. اور کوئی طریقے اگر ہم بنا لینا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس دلیل نہیں ہے, ہمارے پاس آرزو ہے. آرزو بہت سے ایسوں کے پاس تھی جو دشمن کی فوج میں تھے, بہت سو کے پاس, یہ چاہتے تھے امام حسین کے ساتھ ہو جائیں, لیکن ہو نہیں سکے اس لیے کہ ان کے پاس وہ روشن دلیل نہیں تھی کہ حسین کے ساتھ ہونے میں فائدہ کیا ہے. کیوں کہ وہ زندگی کو, دنیا کی, آخرت کی زندگی پر ترجیح دے رہے تھے. آج اگر ہم بیٹھے ہوئے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے رہیں گے تو وہ کام کریں گے کہ جو انہوں نے کیا. آج کربلا نہیں ہے, لیکن کربلا کی فوج میں آج وہ ہے جو کربلا کا پیام پہنچانا چاہ رہا ہے. اپنی آواز, اپنی علمی صلاحیت سے پیسے کمانا نہیں چاہ رہا, اسپاٹ لائٹ اپنے پر رکھنا نہیں چاہ رہا, اپنی شہرت کو بڑھا کر حسین کے پیغام کو بھلوا دینا چاہ رہا ہے. یہ پاپولر لوگوں کے لیے ہے, یہ پاپولر سینما والوں کے لیے ہے, یہ حسین والوں کے لیے صحیح نہیں ہے. کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری, کسی کی جان گئی, وہ بھی حسین اور آل رسول کی جان, حسین کے بچے, حسین کے بھائی, حسین کے بھتیجے, حسین کے بھانجے سب شہید ہو جائیں, ہم اس سے پیسے کا سودا کر لیں. یہ دنیا کو بتلانا ہے, یہ آپس میں ایک دوسرے کو
کو بتلا کر خاموش رہنا نہیں ہے، آرگنائز ہونا شروع کیجئے۔ پیام بہت زیادہ قوی ہے، کیوں کہ پیام فطرت کا ہے، پیام فطرت کا ہے، اور ایک بھی چیز آپ سے اللہ بغیر دلیل کے قبول کرنے کو نہیں کہتا۔ سورہ بنی اسرائیل کی 36ویں آیت، لا تقف ما لیس لک بہ علم، تم اس چیز کی پیروی نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اندازوں پر دین کو بھی مانا نہیں جانا چاہیے، اندازے پر کوئی دنیاوی علم بھی نہیں لینا چاہیے۔ آپ کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کر رہے ہو، چاہے وہ میڈیسن کر رہے ہو، چاہے کوئی کامرس کر رہا ہو، کوئی مینجمنٹ کر رہا ہو، جو بھی چیز کر رہے ہو اس کی تہ تک اگر پہنچ سکتے ہو تو پہنچ جاؤ، کیونکہ اس تہ میں ہی علم کی ترقی ہے۔ مولا کا بہت ہی اچھا قول ہے، تم چابے ہوئے لقمے مت چباؤ۔ اگر ہم یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ جب تک کوئی چیز نہیں کر دیں گے، اور دلیل کی بنیاد پر، اندازے پر نئی چیز بہت سے لوگ کر دیتے ہیں، کبھی برج گر جاتا ہے تو کبھی بلڈنگ بیٹھ جاتی ہے، کبھی گاڑی کو واپس بلانا پڑتا ہے کیونکہ آگ لگ جاتی ہے۔ وہ ہے نا ماڈرن زمانے کی نیوز میں ہم کو ملتا ہے، اتنے ہزار گاڑیاں کیونکہ ان میں آگ لگ جا رہی ہے، اتنی بڑی کمپنی نے واپس بلا لی، لاکھوں گاڑیاں۔ کیا پرابلم؟ فون، مختلف چیزیں، اندازے کی بیسس پر اگر کوئی چیز ہوگی ہو جائے گی، لیکن کامیاب نہیں ہوگی۔ ہم اس تربیت گاہ کے تربیت یافتہ ہو سکتے ہیں کہ جو ہر چیز کو ناپ کے تول کے اس کی گہرائیوں میں جا کے دیکھتے تھے، اور وہ گہرائیاں ہمارے لیے میسر ہے، وہ گہرائیاں ہمارے لیے میسر ہے۔ تو جوانوں سے پھر سے یہ کہتے ہوئے کہ کبھی کبھی واعظ و نصیحت ضروری ہو جاتی ہے، آپ لوگ آج سے سوچئے، آرگنائز ہوئیے کہ ہمارے یہ میسج کو، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو یا لوگوں سے کانٹیکٹ کے ذریعے سے ہو، اپنے کردار کے ذریعے سے پھیلائیں۔ پہلی چیز طے کر لیجیے، الفاظ کے ذریعے سے میسج نہیں پھیلتا، کردار کو اگر الفاظ لگ جائیں، کردار کو اگر الفاظ لگ جائیں گے جب پھیلے گا، کیونکہ میٹھی اچھی باتیں کرنے والے دنیا میں بہت ہیں، جیسے ہی آزمایا جاتا ہے پلٹ جاتے ہیں۔ الناس عبید الدنیا، مولا کا قول، امام حسین کا قول۔ لوگ تو دنیا کے غلام ہوتے ہیں، جب ان کی دنیا چلتی ہے تو دین کے اطراف جمع ہو جاتے ہیں، لیکن جب آزمایا جاتا ہے تو خلت دیانیون، آزمائش کی حالت میں دیندار لوگ فرار اختیار نہیں کرتے، جو اکثر رہتے ہیں وہ دین سے فرار اختیار کرتے ہیں، گرچہ عام حالات میں دین کو چپکے ہوئے پکڑے ہوئے رہتے ہیں۔ آزمائش نہیں چاہیے، اور امام کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ وہ ہو جائے کہ جو اپنا خون دل اس راستے پر دینا چاہ رہا ہو۔ کربلا شروع وہاں سے ہوتی ہے، وہ خطبہ جو امام نے روز عرفات مکے میں دیا تھا وہ یہی کہہ کر دیا تھا۔ حرکت شروع مدینے سے ہوئی کہ امام نے بیعت کا انکار کیا، کہا کہ اگر یزید جیسا امت کا والی بن جائے، حاکم بن جائے، تو اسلام کو ہمیں خدا حافظی کر دینی پڑے گی۔ علی الاسلام السلام اس بولیت الامت بالرائے مثل یزید، اگر امت کو یزید جیسے حکمراں کی بلا لگ جائے، یہ بلا اگر مسلمانوں کے سر پر آ جائے تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ کیوں کہ باتیں وہی کریں گے، کیریکٹر نہیں رہے گا۔ آیتیں وہ لوگ بھی بول رہے تھے، نماز وہ لوگ بھی پڑھ رہے تھے، فقط فرق یہ تھا کہ آیتیں بول رہے تھے زبان سے، روح پر آیتیں اثر نہیں کی تھی۔ نماز پڑھ رہے تھے لیکن روح سے نہیں، اس لیے روح پر نماز اثر نہیں کر سک رہی تھی۔ قرآن کی وہ آیت وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، لعنت ہے مسلمین پر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی صلاۃ کی اہمیت نہیں جانتے، دکھانے کو پڑھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ تو اب یہ نماز پڑھنے والے جو بغیر روح کی نماز ہے، اس کی نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ تو اب ہم کو دیکھنا ہے کہ اب جب امام کی حرکت شروع ہوئی تو کیسے لوگ جمع ہوئے، معمولی لوگ نہیں تھے۔ حر اگر آئے تو یہ احساس کے ساتھ آئے، حر کی جب ملاقات امام سے ہوتی ہے، حسین پانی پلاتے ہیں،
پیاسے لشکر کو پانی پلاتے ہیں. اور جب گفتگو ہوتی ہے خود کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ سے ملاقات ہونے کے بعد آپ کو میں کوفہ لے آؤں. امام کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، میں نہیں آؤں گا. زہیر کہتے ہیں یا امام یہ 1000 سوار ہے، اگر ہم حملہ کر دے یہاں تو ان کو تو ختم کر دے سکتے ہیں. کیوں کہ ٹیکٹک کے پوائنٹ آف ویو سے، اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے ان پر حملہ کر کر جتنا ہو سکا کوفے میں ان کو شکست دے کے ہو سکتا ہے شورش پھر سے شروع ہو جائے. ممکن تھا. اور کیونکہ خود بھی فوجی آدمی تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ حسین نے فقط پانی بھی نہیں روکا بلکہ تلوار بھی روک لی، کیونکہ وہاں پر ٹیکٹک کے پوائنٹ آف ویو سے امام حسین تلوار چلا دینا چاہیے تھا. اگر ہوتا تو یہ بات ہوتی کہ ابتدا کس نے کی؟ حسین نے کی. ملک کے لیے آ رہے تھے، 1000 سواروں کو مار ڈالا، اس کے بعد ہم نے ریاکشن کیا. اور سمجھتے تھے کہ یہ مقصد کچھ اور ہی ہے. جب وہ سب، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو وہ مقصد سمجھ نہیں آیا، 2 بادشاہوں کی لڑائی سمجھتے ہیں. کئی ایسے لوگ کہ جو تاریخ دان ہیں، جو مسلمان بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ اگر جنگ لڑنا ہوتا تو اپنی فیملی کو کیوں لے آتے؟ ان کی فیملی کا، ان کے خاندان کا ان کے ساتھ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا. کیونکہ فیملی کے ساتھ جا کر، خاندان کے ساتھ جا کر کوئی جنگ کے لیے نہیں جاتا. کہتے بھی ہیں اپنے خطبے میں تمہارے ساتھ کوفیوں، میرا خانوادہ تمہارے خانوادوں کے ساتھ، اور میں تمہارے لیے بہترین مثال ہوں. لکم فیہا اسوہ، تمہارے لیے مجھ میں بہترین مثال ہے. یہ حسین کا کردار ہے، یہ پاکیزگی کا کردار ہے. جیتنا مقصد نہیں رکھتا. جو آدمی صراط مستقیم پر ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا، کیونکہ صراط پر رہنا ہی کامیابی ہے. کامیابی کے لیے کوئی اور کسوٹی تلاش نہیں کرتا، یہ دیکھتا ہے کہ میں حق پر ہوں یا نہیں ہوں. یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین ایک مرتبہ نیند لگتی ہے اور اس کے بعد جب جاگتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت شروع کرتے ہیں، کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں، اور علی اکبر پوچھتے ہیں کہ بابا یہ آپ نے آیت کیوں پڑھی؟ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ہاتھ صدا دے رہا ہے کہ قافلہ جا رہا ہے اور موت اس کے سر پر منڈرا رہی ہے. جواب، سوال آپ جو کہیں. اکبر فقط یہی پوچھتے ہیں اولسنا علی الحق، ہم کیا حق پر نہیں ہیں؟ تو جو حسین کے ساتھ ہوتا جا رہا تھا، چاہے وہ غربات میں آئے ہو یا ساتھ میں جو دوست اور احباب اور بھائی اور بچے تھے، سب کے ذہن ایک ہی طرف متوجہ تھے، ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں. جیتنا کسی کی خواہش برائے جیت نہیں تھی. وہ لوگ جو دنیا چاہتے تھے ان کے لیے جیت امپورٹنٹ تھی، کیونکہ دنیا کو لوٹنے کے لیے ان کو حسین کو قتل کرنا تھا، حسین کو شہید کرنا تھا، حسین کو دین کو باقی رکھنے کے لیے شہید ہونا تھا، حسین کو دین کو باقی رکھنے کے شہید ہونا تھا، اور ان کو اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے حسین کو قتل کرنا تھا. دونوں چیزیں ہوئی، لیکن کامیابی حسین کو ملی. آپ دیکھیے ان کی پروگرامنگ کیسے ہوتی ہے. جب ابتدا خبر ملی کہ مسلم نے آ کر بیعت لینا شروع کر دی ہے، یزید کو اطلاع ملتی ہے، کہتا ہے کیا کروں، اس کا مشاور رہتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو اس وقت کا تمہارا جو گورنر ہے یہ کام آنے والا نہیں ہے، بہتر ہے کہ ابن زیاد کو بصرے سے منتقل کرو. یزید ابن زیاد سے بہت زیادہ محبت نہیں کرتا تھا، کیونکہ اپنا ایک طریقے سے کمپٹیٹر اور طاقتور پرسنالٹی ہونے کے ناطے اس کا ایک خوف تھا کہ اس کو میں زیادہ طاقت نہ دے دوں. چوائس نہیں تھی. کیسا پلان کرتے ہیں دیکھیے.
چوائس نہیں تھی. کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں. جیسے ہی یہ خط پہنچتا ہے ابن زیاد کوفے کو اپنے آپ کو منتقل کرتا ہے, چھپ کر آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں داخل ہوتے وقت ہی لوگ مجھ پر حملہ کر کے مجھے مار کر ڈالیں. تو خفیہ طریقے سے دربار میں جاتا ہے, وہاں سے اپنا کام شروع کرتا ہے. پہلے مسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے قبیلوں کے سرداروں کو بلا کر خرید لیتا ہے, مسلم کا سپورٹ رکھتے جاتا ہے. یہ کہہ کر ڈراتا ہے کہ شام سے فوج آ رہی ہے, تم لوگوں کا خلا خما ہو جائے گا, تم مر جاؤ گے, تو تم کیوں ایسے کا ساتھ دے رہے ہو مرنے کے لیے؟ کچھ ہونے والا نہیں ہے. جن کو اللہ پر یقین نہیں تھا, آمادہ نہیں تھے اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے, وہ چھٹتے گئے. مسلم اکیلے ہو گئے, ہانی کے گھر میں جا کر رہتے ہیں. وہاں پر پھر پریشر بلڈ اپ ہونے لگتا ہے. وہاں کے اوپر ماقل جو اس کا غلام ہے پتا کر لیتا ہے کہ ہانی کے گھر میں پوری اطلاعات ابن زیاد کو ملتی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں پر ہانی کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے, اور ایک جنگ کے بعد جو کوفے کے گلیوں میں ہوتی ہے مسلم کو بھی گرفتار کر لایا جاتا ہے. دونوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. اب یہ بات ہے کہ حسین کا قافلہ کربلا پہنچ چکا ہے. عمر سعد کو کمانڈر بنانے کے لیے یہ خود ایک بہت ہی بڑی ٹیکٹک کے تحت ہوا ہے. ابن زیاد نے پہلے عمر سعد کو رے کی ولایت کا نامہ لیٹر لکھ کر دے دیتا ہے کہ وہاں کی گورنری میں تم کو دے دیتا ہوں. یہ خوش لے کر رکھ لیتا ہے. جیسے ہی کربلا تک قافلہ پہنچتا ہے, اطلاع آ جاتی ہے کہ ان کو وہیں پر روک دو. اب یہ ہوتا ہے کہ کمانڈ کس کو دیں تاکہ حسین پر پریشر ماؤنٹ کیا جا سکے, اور اگر جنگ ہو تو جنگ کی جا سکے. عمر سعد کو بلاتا ہے, کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کمانڈر بنو. عمر سعد کہتا ہے نہیں, مجھے معاف کر دو, میں نہیں چاہتا. کیوں کہتا ہے؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص, سعد کا بیٹا, اس لیے عمر ابن سعد کہتے ہیں. اور سعد ابن ابی وقاص کافی شہرت رکھنے والا فرد تھا دوران رسول, اور اسلامی فتوحات میں ان کا بہت بڑا کردار تھا. یہ ایک بہت بڑے نام پر آدمی تھے. جب خلافت کا وقت آیا اور مولا نے خلافت اختیار کی تو سعد ابن ابی وقاص نے نیوٹرلٹی اختیار کی, نہ مولا کی طرف آئے نہ معاویہ کی طرف گئے. یہ کمزوری کی پوائنٹ تھی. اب جب عمر سعد دوبارہ وہ سسٹم میں فٹ ہونے کی کوشش کر رہا تھا, کیونکہ باپ نے اپنے آپ کو معاویہ سے کمٹ نہیں کیا تھا ابتدا میں, تو کہا کہ اب بولو کہ تم کو تمہارے باپ کے ریپوٹیشن کے ساتھ جانا ہے کہ اتنے بڑے جنگجو جس نے اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کی, ان کا بچہ ہماری طرف ہے. یہ پوائنٹ سکور کرنا تھا. عمر صاحب کہتا ہے کہ نہیں, میں نہیں چاہتا. تو کہتا ہے کہ وہ گورنری کا جو میں نے آرڈر دیا تھا وہ مجھے حکم واپس کر دو, وہ حکم واپس کر دو. عمر صاحب رے کی حکومت چاہتا تھا. کہتا ہے مجھے سوچنے کا وقت دو, مجھے سوچنے کا وقت دو. دوسرے دن آ کے کہتا ہے میں جانے کو تیار ہوں. کربلا کو روانہ ہوتا ہے. اب کربلا میں بھی پوری کوشش یہ ہوتی ہے عمر صاحب کی کہ میں جنگ نہ ہونے دوں, جنگ نہ ہونے دوں, بات چیت سے مسئلے کو حل کر دوں. ایک نامہ بھی لکھتا ہے, لیٹر بھی لکھتا ہے ابن زیاد کو. اس میں سمجھاتا ہے کہ رسول کے نواسے کو ہم کو قتل نہیں کرنا چاہیے, کچھ نہ کچھ کر کے یہ مسئلے کو ختم کر دینا چاہیے. ابن زیاد بھی کچھ سوچ میں پڑ جاتا ہے. جیسے ہی اس کی سوچ دیکھتا ہے, شمر کہتا ہے کہ کیا کر رہا ہے, اپنے چنگل میں پھنس چکے ہیں, اب اگر چھوڑ دے گا تو بعد میں ایک ایسی شورش ہوگی اس میں تو بھی مرے گا, ہم بھی مریں گے. یہ موقع کو اگر تو چھوڑ دیا تو یہ اس سے بہتر موقع آنے والا نہیں ہے. ایسے کہ جیسے کسی نے خواب سے اس کو ہلا دیا. ابن زیاد کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ مجھ کو جو لکھ رہا ہے اس سے جا کر کہو کہ اگر یہ خود نہیں لڑ سکتا یا تو بیعت لے یا تو جنگ کرے, اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو کمانڈ تم کو دے دے. اور شمر کو ایک آرڈر لکھ کر دیتا ہے کہ اگر یہ انکار کرتا ہے کربلا میں تو اس کا سر قلم کر دینا, اور یہ حکم بتا کر تم کنٹرول لے لینا. جب شمر کربلا پہنچتا ہے, یہ عصر 9 محرم کی بات ہے. عصر 9 محرم کی بات ہے کہ جب لیٹر دکھایا جاتا ہے
عمر صاحب کو شبر سمجھتا ہے کہ یہ نہیں کہے گا اور میں اس کا سر قلم کر کے خود اپنے آپ کو کمانڈر بنا لوں گا. عمر صاحب کہتا ہے نہیں نہیں میں جنگ کرنے کو تیار ہوں. وہی حکومت رہے کی چکر, وہی دنیا کے لیے آخرت کو خراب کرنا. اور یہ بات جیسے ہی ہوتی ہے کہتا ہے کہ میں آمادہ کرنا چاہتا ہوں, لشکر کو آمادہ کرو. اور اسی وقت فوجیوں کی گھوڑوں کی حرکت سنائی دیتی ہے جو قیمگاہ تک آتی ہے. امام حسین وہاں سے سوال کرتے ہیں جو عباس تم پوچھو کہ کیا ہو رہا ہے. یہ پورا قضیہ دنیا والے دنیا کے لیے کتنی باریکیوں کے ساتھ پروگرام بناتے ہیں, آپ اس پر غور کریے. ان کی چالاکیوں کے مقابل میں اگر ایمان والوں کی تعداد نہیں ہوتی اور مختصر سے ہو جاتے ہیں تو وہ مختصر جو ہے اپنی شہادت دے کر اپنا درجہ پا لیتے ہیں, لیکن امت میں گمراہی پھیل جاتی ہے. کربلا کا یہی میسج ہے کہ اٹھ کھڑے ہو تاکہ تم حقانیت کو پھیلا سکو. اور حق کی ضرورت ہر انسان کو ہے, فقط مسلمان کو شیعہ کو نہیں ہے. اللہ کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ اللہ کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ اللہ کی ضرورت ہر انسان کو ہے, حتیٰ اس کو کہ جو اللہ کو مان نہیں رہا ہے. کیونکہ مان جائے گا تو کیا ہو جائے گا, وہ اگر ہم سمجھ لیں کہ مان جائیں گے تو کیا ہو جائیں گے, ہم پیچھے لگ جائیں گے لوگوں کے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ایک انسان کو اللہ سے خرید کرنے کا ثواب معلوم ہو جائے نا تو زندگی میں کوئی کام بغیر کیے یہ کام کرو گے. ایک انسان کی حیات ایسی جو الہی کر دینا, جو جہنم میں جا رہا تھا اس کی اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو ہدایت اور ایمان کو سمجھ سکتا ہے. اللہ ہم کو حسین کے واسطے سے وہ ایمان اور وہ ہدایت عطا فرمائے کہ ہمیں وہ حرارت ایجاد ہو جائے. مگر یہ کام کرنا آسان نہیں تھا حسین کے لیے. حسین نے جنگ کا اعلان جو انہوں نے کیا یہ کہتے ہوئے کہ جنگ یا تسلیم, امام نے ہاتھ منت ذلہ کہہ کر اسے رد کر دیا. صبح عاشور تک رکنے کے لیے کہا, رات تمام عبادتوں کی آواز, تکبیروں کی آواز, تسبیح کی آواز خیمگاہ حسینی سے بلند ہوتی رہی. ساتھیوں کو کہا کہ چلے جاؤ, سب نے انکار کیا. یا امام, حضرت عباس نے کہا یا امام آپ کے بعد زندگی ممکن نہیں ہے. دوسرے اصحاب نے کہا کہ ہم کو 70 مرتبہ کاٹ کر دوبارہ زندہ کیا جائے, ہم آپ ہی پر قربان ہوں گے. تب حسین نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. صبح عاشور نمودار ہوتی ہے, قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ایک کے بعد ایک اصحاب جاتے ہیں, دل کو امام کے خوش کرنے کے بعد پھر روانہ ہوتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. زہیر جاتے ہیں, شہید ہوتے ہیں. حبیب جاتے ہیں, مسلم جاتے ہیں, سب شہید ہوتے جاتے ہیں. پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ سوائے ہاشمیین کے کوئی باقی نہیں رہتا. ایک دوسرے سے گلے ملنا شروع کر دیتے ہیں, ایک دوسرے سے گلے ملنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلی قربانی جو ہاشمین کی طرف سے ہوتی ہے وہ علی اکبر کی ہوتی ہے, جو رسول سے گفتار میں, کردار میں, رفتار میں بالکل ایک جیسے تھے. حسین ایسے کو روانہ کرتے ہیں, جب شہادت پیش آ جاتی ہے جا کر وہاں پر دیکھتے ہیں علی اکبر کو, کہتے ہیں دنیا بعد کا لفا, اے فرزند دنیا کی زندگی تیرے بعد کوئی معنی نہیں رکھتی. قاسم کو رخصتی سے پہلے گلے لگا کر دونوں چچا اور بھتیجے اتنا روتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک بلا کے بعد قاسم کی شہادت ہوتی ہے. امام کا ایک جملہ کیا ہے, بھتیجے تو نے پکارا, میں نے جواب نہیں دیا, اور میں نے جب جواب دیا تو تیرے لیے فائدہ نہیں ہو سکا. اس کے بعد اور محمد, بعد میں حضرت عباس کے 3 بھائی عبداللہ, عثمان اور جعفر. اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ علمدار سامنے آ کر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یا امام اجازت چاہتا ہوں. وہ بھائی جس کو حسین نے یہ بول کر خطاب کیا تھا, عباس میں تم پر فدا. اب وہ بھائی کو رخصت کرنا چاہتے ہیں, خیال آتا ہے کہ پانی اگر مل جائے تو کہتے عباس جاؤ, لیکن میری آرزو ہے کہ مشق لے کر پانی لا سکو تو لاؤ.
داری کو لے کر تو جاتے ہیں، مشکیزے کو بھر تو لیتے ہیں، لیکن واپسی کا سفر ایسا ہوتا ہے کہ عباس کے دونوں شانے قلم ہو جاتے ہیں، آنکھ میں تیر لگ جاتا ہے، سر پر گرد لگ جاتا ہے۔ اس حالت میں امام جا کر دیکھتے ہیں لمبا قتل العباس، جب عباس قتل ہو گئے، قتل کیے گئے، تو بان الانکسار فی وجہ الحسین، حسین کی صورت پر انکسار کے حالات نظر آنے لگے، کیفیت نظر آنے لگی۔ کہا خود نے الان انقطع ظہری وقلت زینتی، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری کمر ٹوٹ گئی، میرے تدابیر کم ہو گئے۔ عباس جانے کے بعد مگر یہ شیر کو دیکھیے، علی کو لال کو دیکھیے، یہ علی کا لال وہ ہے کہ راوی کہتا ہے میں نے کسی کو نہیں ہرگز دیکھا، میں نے کسی کو ہرگز نہیں دیکھا کہ جس کے بچے شہید ہو گئے ہوں، جس کے بھائی شہید ہو گئے ہوں، جس کے بھانجے بھتیجے شہید ہو گئے ہوں، جس کے رشتہ دار اور دوست شہید ہو گئے ہوں، کہ جس کے صورت پر اور بدن میں اتنا جوش ہو۔ حسین کے جوش کو یہ شہادتوں نے کم نہیں کیا بلکہ بڑھا دیا، حتیٰ وہ قربانی کے بعد جب اصغر کو لے کر آتے ہیں اور بچہ ہاتھوں پر منقلب ہو جاتا ہے، تو ایک ہی بات حسین کے منہ سے نکلتی ہے، مالک یہ میرے لیے آسان ہے اس لیے کہ تو اس کا گواہ ہے۔ غلاف سے اپنی شمشیر کے چھوٹی سی قبر کھود کر اصغر کو دفنا دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے یا امام، یہ سب ہو رہا ہے، سب اللہ کو پیارے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ کہیں گے کہ میں نے تو اللہ کی صورت دیکھ کر قیام کیا تھا، میں نے دنیا کے جاؤ حشم کے لیے قربان نہیں کیا، فساد کرنے کے لیے قربان نہیں کیا اپنے آپ کو۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، میں چاہتا ہوں کہ نہی عن المنکر کروں، میں چاہتا ہوں اپنے جد اور باپ کی سیرت پر چلوں، میں حیات دینا چاہتا ہوں، میں حیات دینا چاہتا ہوں، تو چاہے میرے اطراف کتنی بھی موتیں اموات ہوتے رہے ان کی کہ جن کے بعد دنیا بے معنی ہو جاتی ہے، مگر میرے اللہ کے وعدے کو دیکھنے کے بعد مجھ میں وہ جوش آ جاتا ہے۔ حسین نے ایسی جنگ کی، حسین نے ایسی جنگ کی کہ سب کو ملا کر اس نے قتل نہیں کیے کہ جو اکیلے حسین نے قتل کیا ہے۔ حسین نے کتنے ملعونوں کو، لعینوں کو قتل کیا ہے۔ حسین کی دو ذمہ داریاں تھیں، ایک یہ کہ حملہ کریں اور دشمنوں کو بھگائیں، اور دوسرے حرم کی حفاظت کریں، کیونکہ عباس نہیں رہے تھے، اکبر نہیں رہے تھے، اور محمد نہیں رہے تھے، قاسم نہیں رہے تھے۔ لوگوں پر حجت تمام کی، حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنی، کوئی ہے میری مدد کو آئے، کوئی ہے اس حرم کی دفاع کرے۔ حسین غیرت رکھنے والے، اعلیٰ غیرت رکھنے والے امام ہیں، حملہ کرتے ہیں، اس حد تک شدید حملہ رہتا ہے کہ فرات کے کنارے تک قریب پہنچ جاتے ہیں۔ دشمنوں کو احساس ہوتا ہے کہ حسین اگر پانی پی لیں گے تو دوبارہ طاقت آ جائے گی، تو صدا بلند کرتے ہیں کہ حرم پر حملہ کر دو۔ یہ صدا جب حسین کے کانوں تک پہنچتی ہے، حسین پلٹ کر آتے ہیں، دوبارہ جاتے ہیں، بیویوں سے ملاقات کرتے ہیں، کہتے فاستعدوا للبلاء، اب تم لوگ آزمائشوں کے لیے تیار ہو جانا، اب تم لوگ آزمائشوں کے لیے تیار ہو جانا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہارے دشمن کو بہت زیادہ پریشانیوں میں گرفتار کرے گا۔ یہ بات بول کر کہ تم اب آزمائش کے لیے تیار ہو جانا، حسین آخری وقت خیمہ چھوڑ کر نکلتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حسین کو ایک تیر
والے یہ محبت خدا آخری جملہ بنتی ہے، اس کے بعد جو ظلم ہونا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ زینب نکل آتی ہے، کہتی ہے ہمارے ساتھ تو دیکھ رہا ہے اور میرا باجایا ذبح کیا جا رہا ہے، کچھ دیر نہیں ہوتی کہ سر حسین نو کے نیزہ پر نظر آتا ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، سلام ہو یا ابا عبداللہ آپ پر، اے وارث آدم، اے وارث نوح، اے وارث ابراہیم، اے وارث موسیٰ، اے وارث عیسیٰ، اے وارث محمد، اے علی کے فرزند، اے فاطمہ کے فرزند، تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ تو نے ایک ایسی قربانی دی کہ اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا تھا قیامت۔ مالک اس جھنڈے کے تحت ہم کو رکھ دے، اس قربانی کی قدر ہم کو سمجھ میں آنے لگے، اس قربانی کو ہم سمجھے، اس کے میسج کو عام کرے، سب انسانوں میں محبت ایجاد کرنے کا کام کرے۔ جہاں پر نفرتیں پھیل رہی ہیں ہم وہاں پر مرہم بن جائیں، اور حسین اور علی اور محمد اور فاطمہ اور حسن کے نام پر سب کو بلائیں، نیکی کی طرف بلائیں۔ اس میں نہ کوئی ہندو کی قید ہے، نہ مسلمان کی قید ہے، نہ مسیحی کی قید ہے، نہ یہودی کی قید ہے، نہ بدھسٹ کی قید ہے۔ ہر انسان کے لیے حسین کا پیام ہے، اور ہر انسان کو حسین کے پیام سے قریب کریں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔